عشق مجازی ایک بیماری ہے، یاد رکھو. بیماری کو بیماری سمجھو گے تو علاج کرو گے نا. کسی کام کا نہیں رہتا آدمی، نہ آدمی کام کا رہتا ہے نہ عورت کام کی رہتی ہے. اور آج کل یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے. تو عشق مجازی کا جو علاج ہے، کوئی بھی مبتلا ہو گیا ہو یہ علاج کرے. تو وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج سے پہلے علماء پرہیز بتاتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرو گے، اس پرہیز کے بعد پھر علاج ہوگا. یعنی وہ دوا جب اثر کرے گی جب پہلے پرہیز آپ کا، بول لو نا یار، مضبوط. اگر پرہیز نہیں ہے جتنی مرضی دوا کھا لو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ پرہیز جو ہے وہ علاج نہیں ہے. پرہیز کا مطلب کیا ہے کہ دوا کے اثرات کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے ڈاکٹر بائی پاس کا جب آپریشن کرتے ہیں پہلے شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا علاج نہیں ہے. شوگر کنٹرول کرنا کا بائی پاس کا علاج یعنی دل کا علاج نہیں ہے یہ، بلکہ یہ دل کا جو اصل علاج ہے آپریشن، اس کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. جب وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اس کا علاج ہوگا. ورنہ شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض علاج کا اہل نہیں ہے، علاج کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. اس کا سینہ پھاڑ دیں گے وہ ویسے ہی مر جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کسی کو بھی کہیں آنکھ مٹکا ہو گیا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ عشق پیدا کیوں ہوتا ہے. یہ آنکھ مٹکے سے پیدا ہوتا ہے. آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ کوئی جھانک کا دیکھ لیا، کوئی باتیں کر لی، کوئی ہیلو ہائے فری ہو گئے. بھئی اللہ نے منع کیا ہے. اور خاص طور پہ جہاں دل زیادہ مائل ہو رہا ہے کسی نامحرم کی طرف، پھر اس سے بات چیت کرنا، دل بہلانا، ہیلو ہائے کرنا، مسکرانا، ہنسنا، یہ تو بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. تو اس علاج کا جو سب سے پہلا درجہ ہے، جو علاج نہیں ہے بلکہ وہ پرہیز ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں اس بیماری سے نقصان کیا ہوتا ہے. تو اس پہ ایک شاعر کا شعر ہے، عشق نے اظہر نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. سمجھ آ رہی ہے؟ عشق نے ہم کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ دنیا کا عشق ہے. اگر یہ اللہ کا عشق ہو تو اس کو پھر شاعر نے چینج کیا ہے. عشق نے اظہر کیا تھا وہ ذہن سے نکل گیا، مکمل کر دیا ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے. اللہ کی محبت اگر پیدا ہو جائے نا تو وہ نام کا آدمی کام کا آدمی بن جاتا ہے. مخلوق کی محبت پیدا ہوئی تو کام کا آدمی نام کا بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ کسی نوجوان کو کہیں بھی، چاہے نوجوان نہ بھی ہو، بڑھاپے میں بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کو کہیں ہو گیا ہے، سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. وہ یہ سوچے اگر میں نے علاج نہیں کیا اس بیماری کا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی، برباد ہو جاؤں گا. یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دوسرا کام وہ یہ کرے کہ جس سے اس قسم کے جذبات ہیں، فیلنگ ہو رہی ہیں، فیلنگز، تو فوراً ہر قسم کا تعلق اس سے، بولو بھائی، بالکل تمام قسم کے تعلقات ختم. ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، بہت اچھا بیان کرتے ہیں. تو کسی خاتون کا فون آیا کہ مجھے کچھ ان کے بارے میں فیلنگز ہو رہی ہیں. عالم ہیں لیکن بڑا زبردست، بڑے مشہور عالم ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ سب سے پہلے ان کا بیان سننا چھوڑیں، عالم کا بیان بھی چھوڑیں. گلوکار کے گانے جیسے چھوڑے جائیں گے ایسے ہی ایسی خاتون کے لیے اس عالم کے بیان کو بھی چھوڑنا لازم ہے. چھوڑ دیں، کیونکہ بیان کے اثرات کم ہو رہے ہیں، خود ان کی اپنے اثرات، ان کی اپنی پرسنالٹی کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں. ہم ایک پنجاب میں ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت خوبصورت آواز تھی ان کی، ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، سب جانتے ہیں لیکن اچھا نہیں. بہت خوبصورت آواز تھی، بڑا پیارا بیان کرتے تھے. اس وقت ویڈیو بیانات نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو ایک خاتون کا ہمارے حضرت کے پاس فون آیا کہ میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی ہوں.
لٹو سمجھتے ہیں؟ لٹو اس قسم کے موقع پہ آدمی پہ گھومنے لگتا ہے نا، تو لٹو ہو گئی، اور صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک انہی کے بیان چل، صرف آواز میں دلچسپی تھی ان کو. تو حضرت نے فرمایا اس خاتون سے آپ ان کے بیان سننا چھوڑ دیں، بالکل پابندی ختم، سخت پابندی لگا دی، ساری کیسٹیں نکال دیں ان کی گھر سے. تو جس سے عشق ہوا ہے کسی مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے، تو سب سے پہلے اس سے ہر قسم کا تعلق، بولو بھائی، اس پہ تکلیف ہوگی، یاد ستائے گی، اسٹائل یاد آئیں گے، مسکرانا یاد آئے گا، آنے دیں. کسی کے یاد آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، اس سے پریشان نہ ہو یار یہ یاد، میں نے تو تعلقات ختم کر دی، اب بھی وہ یاد کیوں آ رہا ہے یا آ رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے، غیر اختیاری چیزوں پہ گناہ، بولو بھائی، نہیں ملتا. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ گناہ نہیں. تو آنے دی، یاد آیا، یہاں تک کہ اس محبوب کی یاد میں گھٹ گھٹ کے مر بھی گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ مرے اس لیے کہ تعلق ختم کیا ہے اس سے. اگر اس سے مل جاتا اور خوشی میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے، غلط طریقے سے اگر مل جاتا ہو. نہیں ملا اور غم میں مر گئے، ثواب ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر ایک غم اٹھایا ہے، ثواب ہے. تو تعلق ہر قسم کا ختم. اور ایک چیز کیش کرا لیں اس وقت، بڑی پیاری مثال دی ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے. اس لیے تو ان کو حکیم کہا گیا ہے نا کہ ان کی کلام میں حکمت کی باتیں ہیں. جو لوگ حکیم الامہ پہ اعتراضات کرتے ہیں ان سے بولو تم اپنا کوئی بزرگ دکھاؤ ہمیں، تم اپنا کوئی صدیوں میں تمہارے باپ داداؤں میں کوئی بزرگ گزرا ہو تو دکھاؤ. جن کا کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتا نا ان کو دوسروں کے بزرگوں پہ اعتراضات ہوتا. ہمارے کم از کم بزرگ تو ہے نا، سلسلہ ہے ہمارا، ان پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ پیغمبر ہیں؟ لیکن بزرگ ہیں. اور وہ غلطیاں جو آپ کہتے ہیں وہ تو غلطیاں ہیں ہی نہیں، وہ تو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ان کے خلاف، وہ تو پروپیگنڈا ہے. ایک صاحب نے، میں نے حضرت حکیم الامہ کی شخصیت پہ بیان کیا تھا نا کچھ دن پہلے کہ وہ جو کلمہ ان کی طرف منسوب ہے اس کا یہ مطلب ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ ہر قیمت پہ اپنے بزرگوں کا آپ لوگ دفاع کرتے ہو، ان کو فرشتہ بنا دیا آپ لوگوں نے. حالانکہ اعتراض یہ ہونا چاہیے جس نے اعتراض کیا اس پر کہ ہر قیمت پہ بزرگوں پہ طنز کرنے والے کا آپ نے دفاع ہی کرنا ہے، چاہے اس کا کتنا ہی معقول جواب مل جائے. بزرگوں کا دفاع کرنے والا غلط نہیں ہوتا، بزرگوں پہ ہر قیمت پہ طنز کرنے والا وہ قابل اعتراض ہوتا ہے. اہل اللہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. صحیح حدیث ہے. کسی کا بزرگ ہونا، اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے ہمیں محبت کا حکم ہے. اور یہ بات یاد رکھو، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے اونچا مقام سعید ابن مسیب کا ہے. ایک قول ہے یہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کے حالات جب دیکھے تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، کوئی خامی نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں، کوئی نیکی، بول لو یار، نہ ہو. تو فرمایا کہ اب میں نے اچھائی اور برائی کا جو معیار بنایا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کے 100% اچھا ہو وہ اچھا ہے اور برا وہ ہے جو 100% برا ہو. فرمایا اس طرح تو دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں اور کوئی بھی برا نہیں، جبکہ دنیا میں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ موجود رہیں گے. تو فرمایا کہ پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں،
برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں.